میرے معزز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت احسانات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کے مہینے سے نوازا۔ یہ مہینہ رحمتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ ہمارے سامنے نیکیاں پڑی ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے ہم اٹھانا نہیں چاہتے۔ جتنا ہم سمیٹنا چاہتے ہیں سمیٹ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری عبادات کے اندر ہمارے بھاؤ بڑھا رکھے ہیں، دگن ثواب ملتا ہے۔ اور جن کا ہم بہانے لگاتے ہیں، یعنی شیطان کو ہم بیچ میں لاتے ہیں کہ شیطان ہم کو بھٹکا دے گا، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے، کھلا دشمن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر شیطان کو بھی جکڑ رکھا ہے، زنجیروں سے باندھ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، وصفدت الشیاطین، اور شیطان کو زنجیروں سے باندھ دیتے ہیں، جکڑ دیتے ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، شیطان کا بھی علاج کر رکھا ہے۔ اب تو صرف ہمیں اپنے علاج کرنا چاہیے کہ ہم کو اپنا آپ کو اللہ کے حوالہ کر دے، جس طرح قرآن ہم سے چاہتا ہے، جس طرح قرآن ہم سے چاہتا ہے، اس سے قرآن کے نقشے کے مطابق، نقشے قدم کے مطابق زندگی کو بسر کرنے والے بن جائے۔ یہ ہمارے اور آپ کی کامیابی ہے۔ آج ہر شخص قرآن کو سننا چاہتا ہے لیکن عمل کرنا نہیں چاہتا۔ اس قرآن کریم کو ہلکا پھلکا نہ سمجھیں، یہ قرآن کریم بہت اونچی مرتبہ والا ہے، بڑا عالی شان کلام ہے۔ یہ اللہ کے زبان سے نکلا ہوا کلام ہے۔ اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، اگر ہم اس پر جمیں گے نہیں، اگر ہم اس کو غور سے نہیں سنیں گے، خدا کی قسم اللہ تعالی ہم سب کی پکڑ فرمائیں گے۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کے اندر قرآن کریم کا نزول فرمایا، فیہ بدء نزول قرآن، اسی رمضان کے مہینے کے اندر ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ آج ہم اپنی نگاہوں سے سب دیکھتے ہیں کہ آج معصوم بچے اس قرآن کریم کو اپنے دل میں بسائے بیٹھے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ سامعین حضرات کو اپنے کلام، اپنے قرآن کریم کو پیش کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ جگہ فرماتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر میں اس قرآن کریم کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتا تو پہاڑ بھی اللہ کے ڈر و خوف سے پہاڑ کا ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن ہلکا پھلکا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پہاڑ پر نازل کر دیتا تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے کہ اللہ کے کلام کو ہم اپنے سینے میں بسائے بیٹھے ہیں۔ اور میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو حفاظ کرام کی قدر کرنی چاہیے۔ آج ہمارے سامنے حفاظ کرام بڑی محنتوں کے ساتھ قرآن کریم کو خوبصورت انداز کے ساتھ ہمارے سامنے پیش فرماتے ہیں، لیکن میں تو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں، قرآن کریم کو سننا بڑا آسان کام ہے، لیکن سنانا بڑا مشکل کام ہے۔ سنانا بڑا مشکل کام ہے۔ ہر انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور انسان بشر ہے، انسان بشر ہے، اور بشر سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اگر انسان سے غلطیاں نہ ہوں تو پھر وہ معمول انسان نہیں ہو سکتا، تو پھر معمول انسان ہو نہیں سکتا۔ انسان بھولتا بھی ہے، انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہے،
کائنات میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور قرآن کریم کہتا ہے فنسی آدم بھول گئے، آدم علیہ السلام بھول گئے۔ تو قرآن کریم کے اندر بھول جانا، ہم سے غلطی ہو جانا، تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور جو ہمارے سامعین حضرات ہوتے ہیں وہ بیچارے کھڑے رہتے ہیں، کبھی لیٹ کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، کہ تو نمازیں چل رہی ہیں، آپس میں گپا چل رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم کو اس طرح سنا جاتا ہے؟ نہیں دوست بزرگو، اس طرح قرآن کریم کو سنا نہیں جاتا۔ قرآن کریم کو بغور سنا جاتا ہے، دل سے سنا جاتا ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کا مرتبہ۔ آپ تو پیچھے جو کر رہے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن جو سنانے والا ہوتا ہے آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ نہیں بیچارے کھانا تک نہیں کھاتے۔ ہم تو کھا پی کر آتے ہیں، لیکن وہ تو کھانا بھی نہیں کھاتے۔ جب اللہ کے کلام سے وہ فارغ ہو جاتے ہیں، پھر وہ بیچارے کھانا کھاتے ہیں، اور ان سے تھوڑی بہت غلطی سرزد ہو جائے تو ہم پیچھے بیٹھ کر لعن طعن کرتے ہیں، ارے یہ حفاظ کرام کیسے ہیں، ان کو قرآن کریم یاد نہیں، ان کو یہاں پر یہ علم نہیں، ان کو اس بارے میں علم نہیں ہے، تھوڑی سی غلطی ہو جائے لعن طعن۔ ارے خدا کے بندو، یہ تو اللہ کے کلام کو یہاں ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ میں تو کہنا چاہتا ہوں تم سے، تم دنیا کے کلام کو یہاں پیش کر کے بتا دیں، نہیں بتا سکتے، نہیں بول سکتے، ایک صفحہ نہیں بتا سکتے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، ہم پر فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا ہے، تب جا کر ہم اس کلام اللہ کو پیش کر رہے ہیں۔ انسانوں کی اتنی بڑی طاقت نہیں ہو سکتی، انسانوں کی اتنی بڑی طاقت نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر خاص طور پر فضل فرمایا ہے، کرم فرمایا ہے۔ اس لیے انسان اس قرآن کریم کو اپنے دل کے اندر بسایا ہوا ہے، انسان اپنے دل کے اندر بسایا ہوا ہے۔ تو غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہمیں بھی اگنور کرنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے تو ہم کون چیز ہے، ہم کو بھی معاف کرنا چاہیے، بھول چوک ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں 4 رکعت والی، لیکن آپ علیہ السلام صرف 2 رکعت نماز پڑھ کر سلام پھیر دی، صرف 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیے۔ تو آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، کہا یا رسول اللہ نماز مختصر ہو گئی یا آپ کچھ بھول چکے ہیں؟ کیا کہا؟ نماز مختصر ہو گئی یا آپ بھول گئے ہیں؟ اقصیرت الصلاۃ امشیت یا رسول اللہ، کیا نماز مختصر ہو گئی یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کل ذالک لم یکن، آپ نے فرمایا ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کیا کہا؟ ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں وبعد ذالک قد کان یا رسول اللہ، کچھ تو ہوا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ تو ہوا ہے۔ دیکھو صحابہ کرام آپ علیہ السلام سے کتنی محبت کے ساتھ، کتنی عظمت کے ساتھ اپنے کلام کو اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے جو اگلا جملہ ہے، اللہ کے نبی دیکھو کس طرح اپنے کلام کو اپنے صحابہ کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ انما انا بشر انسا کما تنسو فاذا نسیت فذکرونی، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں۔ اگر میں بھول بھی جاؤں تو مجھے یاد دہانی کرا دیا کرو۔ کیا کہا؟ تو مجھے یاد دہانی کرا دیا کرو۔ دوستو بزرگو، یہ مقام
یوں ہی نہیں مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اپنے صحابہ کو اپنے کلام کو اس طرح پیش کرتے تھے کہ صحابہ کرام کو سننے میں لطف آنے لگتا تھا۔ اور آج ہمارے حفاظ کرام سے تھوڑی سی غلطی نکل آئی تو پیچھے ہم لان تان کرتے ہیں، ارے خدا کی قسم جب تم لوگوں پر رحم نہیں کرو گے تو یہ یاد رہے اللہ تعالیٰ تم پر بھی رحم نہیں کرے۔